عزیز اللہ و ناظرین، اودھ کے ادبی مارکوں کے تعلق سے انشا اور مصفی کے درمیان جو تاریخی ادبی مارکہ اور مقابلہ رہا، اس پر پچھلے لیکچر میں ہم لوگوں نے کچھ باتیں کری تھی اور یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ وہ کیا عوامل جس کے وجہ سے اس مارکے کی شروعات ہوئی۔ مارکے کی باقاعدہ شروعات شہزادہ سلیمان شکوہ کے حضور میں اس وقت ہو جاتی ہے جب مصفی نے ایک غزل پڑھی جو 8 اشعار پر مشتمل تھی اور جس کی ردیف تھی گردن۔ اس میں مطلع کا شعر تھا مصفی کی غزل کا، سر مشک کا ہے تیرا تو کافور کی گردن، نہ موئے پری ایسے نہ یہ پھور کی گردن۔ اس پر میں نے ذکر بھی کیا تھا پچھلے لیکچر میں کہ اسراہ مذاق انشا نے بدیہتاً یہ شعر پڑھا تھا، سرمبا کا ہے تیرا تو امچور کی گردن، ٹڈے کی لگی جس کو نظمبور کی گردن۔ یہاں سے مارکے کی باقاعدہ شروعات ہو جاتی ہے۔ یہ شعر بدیہتاً انشا نے اپنے مزاج کے وجہ سے یہ شعر فوراً کہہ دیا تھا۔ اس کے بعد انشا نے مصفی کے جواب میں ایک سنجیدہ غزل بھی اسی زمین پر کہی اور جس میں 23 اشعار تھے۔ ایک طرح سے یہ کوشش تھی کہ سبقت کون لے جاتا ہے، یعنی ایک دشوار اور مشکل زمین میں ایک مشکل قافیے کو آپ کتنے زیادہ سے زیادہ اشعار میں باندھتے ہیں، یہ آپ کی شعری صلاحیت کو دکھاتا ہے۔ اور اس وقت کا مذاق شعر یا ذوق بھی یہ تھا، کمپٹیشن کا طریقہ ہی یہ بن گیا تھا، خاص کر لکھنؤ میں دبستان کی جو شاعری کا پہلا دور ہے، قافیہ پیمائی، 2 غزلہ کہنا یا چو غزلے تک کہنا۔ انشا نے خود چو غزلہ بھی کہی ہے، کبھی چو غزلہ اور 2 غزلہ کیا چیز ہے اس پر الگ بات کریں گے، آج یہ موضوع نہیں ہے۔ انشا نے جو مصفی کے جواب میں غزل کہی اس کا مطلب یہ تھا کہ توڑوں گا خم بادئ انگور کی گردن، رکھ دوں گا وہاں کاٹ کے ایک حور کی گردن۔ توڑوں گا خم بادئ انگور کی گردن، رکھ دوں گا وہاں کاٹ کے ایک حور کی گردن۔ خم آپ جانتے ہیں آپ لوگ گھڑا، اور یہاں پر مجازن مراد لی گئی تھی سراہی سے، کیونکہ گھڑے کی ظاہر سی بات ہے گردن اس طرح سے نہیں ہوتی اس کی بناوٹ، مگر سراہی کی گردن ہوتی ہے۔ توڑوں گا خم بادئ انگور کی گردن، ظاہر سی بات ہے وہ سراہی جس میں میں ہو اس کی گردن توڑوں گا اور وہاں پر رکھ دوں گا وہاں کاٹ کے حور کی گردن۔ اب اس غزل میں مصفی نے کیونکہ جواب دینا، انشا نے مصفی کا جواب دینا تھا، اس لیے ایک کام تو یہ کیا پہلا کہ 23 اشعار یہ دکھانے کے لیے کہ دیکھیے اس میں اتنے قافیے باندھے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سے قوافی جو مصفی نے پیش کیے تھے اس پر اس غزل میں اعتراضات کیے، مگر ابھی تک جو اعتراضات کی نوعیت ہے وہ لسانی ہے یا ادبی۔ مثال کے طور پر بہت سے قوافی تھے جن کو مصفی نے پیش کیا تھا اور انشا کے نزدیک ان کا اپنا ماننا تھا کہ ان کا استعمال صحیح نہیں ہوگا۔ ایک مثال کے سکنتور کا قافیہ مصفی نے اپنے شعر میں پیش کیا تھا۔ انشا کا اس بارے میں ماننا تھا کہ سکنتور کا لفظ مجرد استعمال نہیں ہونا چاہیے، تو اس کو غلط سمجھ رہے تھے۔ دراصل ماہی سکنتور ایک مچھلی ہے جسے گولڈن فش بھی کہتے ہیں، اور جو عام طور پر
کم پانی جہاں پر ہوتا ہے یعنی کیچڑ وہاں پہ پائی جاتی ہے. اسی طرح سے بلور، بلوری جام، یہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، اکثر استعمال ہوتا ہے، ہماری شاعری میں خوب ہوا ہے. اور بلور کہتے ہیں دھات کا بنا ہوا برتن جام جو شفاف ہوتا ہے، بالکل صاف. عام طور پر چاندی کا وہ برتن جو بالکل صاف اور شفاف ہو. تو یہ دونوں طرح سے حالانکہ استعمال ہوتا ہے ہماری زبان میں، بلور بھی اور بلوری بھی. مصفی نے اس کو مشدد استعمال کیا تھا. انشا کا ماننا تھا کہ یہ غیر مشدد، یعنی اس طرح کے لسانی اعتراضات انشا نے کیے تھے. مگر جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ انشا کا مزاج تھا کہ انہوں نے شوخی سے کام لی تھی، بعض جگہ تزہید بھی کری، یعنی یہ بھی باور کرا دیا تھا مصفی کو کہ شاعری میں آپ اپنے آپ کو سمجھتے رہیں استاد، مگر بہت سی کمیاں. اسی غزل میں ایک شعر مصفی نے جو کہا تھا اسی مضمون کو انشا نے بھی اپنی غزل میں پیش کیا. مصفی کا شعر تھا کہ ایک ہاتھ میں گردن ہو صراحی کی مزہ ہے، اور دوسرے میں ساقیے مخمور کی گردن. اب انشا نے اسی مضمون کو دیکھیے کس طرح سے پیش کیا ہے اپنی غزل میں کہ تب عالم مستی کا مزہ ہے کہ دھری ہو گردن پر میری اس بت مغرور کی گردن. تب عالم مستی کا مزہ ہے کہ پڑی ہو گردن پر میری اس بت مغرور کی گردن. تو اس طرح سے دیکھیے گا کہ دونوں ہی شعر تفضل کے لحاظ سے غزل کے شعر ہیں. ظاہری طور پر دیکھیں گے تو اچھے شعر ہیں، ادبی لطف آتا ہے، محظوظ ہوتا ہے. تو ان مارکوں میں یہ چیزیں بھی رہیں. لیکن اب اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ انشا کا بہرحال میں کہہ چکا ہوں یہ مزاج ہے تو یہاں پر رکنے والے نہیں تھے. انشا نے ایک قطع بھی کہا اس غزل کے علاوہ، اور مصفی کی غزل کے اعتراض، پہلے ہی اعتراض جو اس میں تھا وہ اس بات پہ تھا کہ مصفی نے 8 اشعار کی غزل کہی تھی. اب جہاں پہ یہ مزاج بن چکا ہو کہ زیادہ غزلیں کہنا ہی شعری لیاقت کا پیمانہ ہو جائے گا. اب دیکھیے انشا کے کچھ اشعار اس قطعے کی دیکھیے، اس سے آپ کو پورا واضح ہو جائے گا اس وقت کے ادبی فضا کا بھی، شعری مذاق کا بھی احساس ہوگا اور انشا کا بھی مزاج. یہ تو غضب ہے کہیے غزل 8 بیت کی، اور اس میں روپ ایسے انوکھے دکھائیے، کیا لطف ہے کہ گردن کافور باندھ کر مردے کی باز زندوں کو لا کر سنگھائیے. کیونکہ مصفی نے مطلع میں ہی کافور کا استعمال کیا تھا. سرمشق کا اس کا، سرمشق ہے تیرا تو کافور کی گردن، نہ منہ پر ایسے نہ یہ پور کی گردن. کافور کی گردن پر اعتراض ہو رہا ہے انشا کہ یہ تو غضب ہے کہیے غزل 8 بیت کی، اور روپ اس میں ایسے انوکھے دکھائیے، کیا لطف ہے کہ گردن کافور باندھ کر مردے کی باز زندوں کو لا کر سنگائیے. ایسے نجس کثیف قوافی سے نظم دندان ریختہ پہ پھپھوندی جمائیے. ٹھیک، پھپھوندی جمائیے آپ لوگ جانتے ہیں بلیک فنگس آج کل کے تناظر میں. تو یہ مصفی کا طنز ہے. مگر اس میں بھی دیکھیں گے کہ ظرافت اور مزاح اس کے عناصر بھی موجود ہیں. کیا لطف ہے کہ گردن کافور باندھ کر مردے کی باز زندوں کو لا کر سنگھائیے،
ایسے نجس کثیر قوافی سے نظم میں دندان ریختہ پہ پھپوندی جمائے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ اعتراضات، مصفی بھی ایک پرنامہ شاعر ہیں، عمر میں بھی بہرحال بڑے ہیں انشا سے، تو انہوں نے اس کو ضرور ہے کہ محسوس کیا شدت سے۔ اب مصفی نے بھی پھر اسی زمین پر انشا کو جواب دیتے ہوئے غزل لکھی۔ اب دیکھیے گردن کی ردیف پر ہی اور اسی بحر میں اس وقت کتنی غزلیں ہو رہی، اب کی کیونکہ مصفی پہ پہلے ہی اعتراض یہ ہوا تھا کہ آپ نے ایک پوری غزل میں صرف 8 اشعار کہے اور اس میں بھی ایسے ایسے قوافی استعمال کیے۔ اب کی مصفی نے اس کا پورا خیال رکھا، تقریباً 20 سے زیادہ اشعار کہے۔ اچھا، مصفی نے بعض بالکل نئے قافیوں کو باندھا بھی اسی زمین میں اور بہت خوبصورتی سے پیش کیا، یعنی یہ پوری کہہ سکتے ہیں غزل 2 حصوں میں۔ دوسرا حصہ یہ ہے کہ جہاں پر انشا پر وہ اعتراضات کرتے ہیں، اعتراضات میں بھی دیکھیے آپ انشا نے اب کی، کیونکہ انشا نے ان کے مطلب پہ اعتراض کیا تھا، اب مصفی نے وہی سوال و جواب کا سلسلہ، یہی ادبی مارکا کہلاتا ہے۔ مصفی نے انشا کے مطلب کو کیسے غلط ٹھہرایا ہے۔ اے آن کی معارض ہو میری تیغ زباں سے، تو نے سپرے عذر میں مستور کی گردن، یعنی تو نے بہانہ یہ بنایا ہے کہ تو شعر میں جو کمیاں ان کی گرفت کر رہا ہے، مگر اصل میں تیرا مقصد یہ ہے کہ میرے اوپر اعتراضات کرے، بھیجا۔ تو نے سپرے عذر میں مستور کی گردن، اس کے بعد اگلا شعر جو ہے، گردن تو سراہی کے لیے وضع ہے ناداں، بھیجا ہے خم بادے انگور کی گردن۔ خم بادے انگور کیونکہ استعمال کیا تھا انشاء اللہ۔ مصفی کہہ رہے ہیں کہ گردن سراہی کی ہوتی ہے، گھڑے کی نہیں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھتے ہیں یہاں پر بھی لسانی باریکیوں اعتراض ہو رہا ہے۔ گردن تو سراہی کے لیے وضع ہے ناداں، بھیجا ہے خم بادے انگور کی گردن، یوں سینکڑوں گردن تو گیا باندھ تو کیا ہے، سوجھی نہ تجھے حیف کی مزدور کی گردن۔ اب یہ مصفی نے انشا پہ اعتراضات کیے کہ تم نے اتنے قوافی باندھے 23، مگر اس میں سے مزدور کا قافیہ چھوٹ گیا، اس کے باوجود بھی حیف ہے اس پر۔ اب یہ دیکھیے کہ پوری طرح سے سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس کے بعد بھی پھر انشا نے ایک قطعہ لکھا جس میں اسی طرح سے مصفی پر اعتراضات کیے، مگر اب تک بنیادی طور پر اعتراضات جو ہو رہے ہیں ان کی نوعیت لسانی اور ادبی ہی ہے، برقرار ہے کسی حد تک، سوائے اس کے کہ بعض جگہ بالواسطہ طور پر انشا نے مصفی کو خطاب کر کے ان پہ طنز کیا ہے، ان کا مذاقہ بنایا ہے، اور مصفی نے بھی یہ کیا ہے کہ غصہ کے انشا کا جہاں ذکر آتا ہے تو، تجھے تمیز نہ آئی تیری، یہ استعمال کیے ہیں اس طرح کے صیغے، تو ایک طرح سے شدت آنا شروع ہو گئی تھی۔ اب یہ سوال و جواب کا سلسلہ بڑھا تو دونوں کے حمایتی بھی اس مارکے کا حصہ بن گئے۔ مصفی کے شاگردوں کی تعداد زیادہ تھی، بہرحال وہ بھی سرگرم ہو گئے، اس مارکے کا حصہ ہو گئے۔ اب حجویں لکھی جانے لگی ایک دوسرے کی، اس کی شروعات ہو گئی۔ اس میں مصفی کے 2 شاگرد ہیں خاص کر، ایک حیدر علی گرم، مرزا حیدر علی گرم، اور ایک منتظر، یہ اس میں پیش رہے۔ اس کی ایک وجہ بھی ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ ان کا تعلق شاہی توپ خانے سے تھا، شاہی توپ خانے میں ملازم تھے، تو اس طرح سے سرکار میں بھی ان کی ملازمت تھی، تو ظاہر سی بات ہے نیڈر بھی
रहे होंगे, उन्होंने तीखे तंज मुसफ़ी पे करना शुरू किए, बाज बराह रास्त। मगर उस वक्त सिर्फ इसी जमीन पर और इस बहर में बहुत सी गज़लें लखनऊ में सिर्फ लिखी गई, और उसमें के अगर वो अशार मैंने कहा जिसमें सिर्फ तंज मकसद है या तज़हीक मकसद है एक दूसरे की, उनको हटा दें तो बात बड़ी खूबसूरत अशार भी उस जमाने में कहे गए हैं। अब जब ये मुसफ़ी के शागिर्दों का हमला तेज हुआ तो फिर इंशा ने मुतालहित चढ़ी, इसकी शुरुआत इंशा की तरफ से हुई। मुसफ़ी हालांकि उनकी अन्ना इस बात को बर्दाश्त नहीं कर रही थी कि उनकी इस तरह से तदहीक हो, उसके बाद वो इंशा से सुलह करें, मगर मजबूरी ये भी थी दूसरी तरफ के शहजादे से पूरी तरह बेताल्लुक नहीं होना चाहते थे, उनका एतमाद नहीं खोना चाहते थे सुलेमान शिको का, इस वजह से मजबूरन सुलह कर ली। एक मुशायरा हुआ दरबार में सुलेमान शिको के, वहां पर जुरत ने और बाज दूसरे शोरा ने मुसालहत करा दी, मुफाहमत हो गई। तो एक तरह से ये सिलसिला जो शुरू हुआ था वो यहाँ पर खत्म हो गया, मगर ये मुफाहमत भी आर्जी मजबूरियों के तहत हुई थी, जरूरतों के तहत हुई थी, अंदर से दोनों तरफ एक दूसरे के तई कदूरत बाकी थी। कुछ दिनों के बाद फिर सुलेमान शिको के दरबार में ही मुसफ़ी ने एक और गजल पढ़ी। मुश्किल जमीन में वो गजल थी, जमीन उसकी ये थी, जोहरा की जब आई कफे मारूत में उंगली, उंगली रदीफ है, मारूत इसमें काफिया है। अब ये जब गजल मुसफ़ी ने पढ़ी तो इसमें बाज बहुत खूबसूरत अशार हैं, और बाज अशार ऐसे भी थे कि ये शुरुआत हो ही चुकी थी, तो मुसफ़ी ने इशाराना फक्रिया एक चीज भी होती है, आमतौर पर उस्तादों के यहाँ मिलता है, मुसफ़ी ने उससे काम लिया था, अपनी भी तारीफ इस गजल में की थी और अपने मुआसरीन पर चोटें भी करी थी। जाहिर है मुआसरीन पर कर रहे हैं तो उनकी चश्मत बाकायदा शुरू हो ही चुकी थी इंशा से, तो वो इंशा की तरफ निशाना था, और ना भी रहता तो होना वही था कि इंशा को ये बात महसूस जरूर होनी थी कि उनकी तरफ तंज हो रहा है। इंशा मानने वाले कहाँ थे, उन्होंने भी उसी जमीन पर उसी रदीफ और काफिए में एक गजल लिखी, जोरा की जबाई कफे मारूफ में हुई। अब इसमें मक्ते का जो शेर था मुसफ़ी की गजल का, वो ये था कि था मुसफ़ी बमायले गिरिया के पसे मर, थी उसकी धरी चश्म पे ताबूत में उंगली। यानी मुसफ़ी में इतना गम था कि कैफियत का इजहार है कि मरने के बाद भी ताबूत में उसकी मैयत पर उसके हाथ जो हैं चश्म पे ही रखे हुए थे। था मुसफ़ी बमायले गिरिया की पसे मर, थी उसकी धरी चश्म पे ताबूत में उंगली। अब इसमें इंशा ने जो गजल कही तो शुरुआत ही उसकी की है जवाब देने के अंदाज से, अपने खास मखसूस अंदाज में, कि जोरा की कबाई कफे मारूत में उंगली, यहाँ से शुरू हो रहा है। उन्होंने भी मुंसफ़ी पे तीखे एतराज़ात किए हैं, और एक चीज और करी जिसकी वजह से शिद्दत आ गई कि अब तक जो है जितने भी एक दूसरे पे चोटें हो रही थी वो बिलवास्ता तौर पर ज्यादा हो गई। हालांकि सबको पता था कि खिताब किससे हो रहा है, मगर नाम नहीं लिया गया। इंशा ने जो मक्ता कहा इसी जमीन पर वो देखिए अंदाजा हो गया। मुसफ़ी ने कहा था कि था मुसफ़ी बमायले गिरिया के पते मर, थी उसकी धरी चश्म पे ताबूत में उंगली। इंशा ने कहा इसकी वजह क्या बयान कर दी। दूसरा मिसरा सानी वही रहने दिया, सिर्फ पहला मिसरा बदल दिया है। था मुसफ़ी काना कि छुपाने को पसे मर, था मुसफ़ी काना कि छुपाने को पसे मर, थी उसकी धरी चश्म पे ताबूत में उंगली।
اب شاعری کی زبان میں اس کو شاعرانہ توجیہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ شاعر کسی چیز کی، کسی واقعے کی، کسی معاملے کی اپنی وجہ بیان کرتا، مگر اب ایسی بھی وجہ نہ بیان کرے نا کہ سامنے والا مطلب بالکل آتش زیر پا ہو جائے، جل کے خاک ہو جائے۔ تو ایک طرح سے مضحکہ بنایا مصفی کے شعر کا اور مصفی کا۔ اب مصفی کو یہ بات بہت بری لگی۔ پھر میں نے کہا اس غزل میں انشا نے بہت سے ایسے بھی اشعار کہے تھے جو ایک طرح سے کہیے کہ وہ موضوعات جو عام طور پر باندھے نہیں جاتے ہیں شاعری میں۔ بعض اشعار ایسے اس غزل میں بھی ہو گئے کہ اس لائق نہیں کہ اس کو کسی شستہ محفل میں، قاعدے کی محفل میں یا طلاب کے درمیان پڑھا جائے۔ یہاں پہ مقصد کیا تھا؟ تضحیک تھی، مذاق کو آنا تھا، وہ کام کیا انشاءاللہ۔ مصفی بھی ان کو امید نہیں تھی کہ اس طرح کا حملہ ہوگا، ظاہر بات ہے طبیعت بھی ان کی اس سے مجروح ہوئی، اور مصفی نے اس کا شکوہ عمائدین شہر سے بھی کیا، جو بزرگ حضرات تھے شہر کے، اسے انہوں نے کہا۔ اب یہ تذکرہ خوشمار کے زیبا میں یہ بات آئی ہے کہ زیادہ تر اس وقت جو شہر کے لوگ تھے، بزرگ شریف عمائدین شہر جنہیں کہتے ہیں، انہوں نے مصفی کی حمایت کی اور انہوں نے کہا کہ وہ آئے دن تجھے پریشان کرتا ہے، تو تجھ سے اور تیرے شاگردوں سے جو بن سکے تو اس کا ویسا جواب دے۔ ظاہر ہے مصفی کی اس سے حوصلہ افزائی ہوئی ہوگی۔ اب جب استاد نے یہ بات شاگردوں کو بتائی تو ایک طرح سے شاگردوں کے بھی حوصلے بلند ہو گیا، تو استاد کی طرف سے بھی اجازت مل گئی اور ساتھ ہے۔ تو اب بالکل حجووں کا اور ہزلوں کا بازار کرنا ہوا، طرفین سے اب صاف صاف براہ راست ایک دوسرے کی حجویں کہی جانے لگی، غزل کی جگہ ہزل آ گئی۔ انشا نے حالانکہ یہ غلطی کی تھی، مصفی کا نام لیا، مگر اس میں پھر بھی ظرافت کسی حد تک باقی تھی، مزاح کا پہلو تھا، مگر بہرحال شخصی حملہ تو ہو گیا تھا۔ اب نوبت یہ پہنچی کہ خود مصفی نے اپنی بزرگی کو بھی بالائے طاق رکھنا، اپنی سنجیدگی اور متانت کو بھی بالائے طاق رکھا، اور اتنی جو حزل کہی ہے سودا کی ایک طرح سے حج، اور نہایت رقیق اس میں خیالات اور فحش سے بھرپور ایک غزل کہی، اور پورا خطاب انشا سے۔ انشا نے مصفی پر چوٹ کی تھی نام لے کے، اب ہونے یہ لگا کہ انشا صرف نہیں، انشا کے اہل خانہ بھی، ان پر بھی حجویں ہونے لگی۔ ظاہر سی بات ہے اب تو بات بڑھ جانی تھی، دونوں طرف سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو نوبت یہاں تک پہنچی کہ باقاعدہ گروپ ایک بنا کے حمایتی دونوں طرف کے اکٹھا ہوتے، باقاعدہ حج لکھی جاتی، بلند آواز میں چوراہوں پر اور بازاروں میں پڑھی جانے لگی۔ نوبت یہاں تک پہنچی ہے کہ اب سوانگ ہونے لگا۔ سوانگ ایک قسم کا ڈرامہ کی جس سے شروعات ہوئی، کہا یہ جاتا ہے جو بہروپیے کا کام ہوتا ہے، نقالی کرنا، کبھی کوئی عورت کا روپ اختیار کر لے، لباس ویسے پہن لے، اسی طرح سے کچھ باتیں شروع کر دے، یہ عورت کا سوانگ بھرنا کہلاتا ہے، کوئی مرد کر رہا ہو۔ اسی طرح کبھی کوئی شخص کسی شعبے کا حلیہ اختیار کر کے اس طرح گفتگو کرنے لگے، تو یہ سلسلے بھی اب شروع ہو گئے کہ لوگ سج دج کے نکل رہے ہیں اور باقاعدہ حجویں کہی جا رہی ہیں، اور وہ بھی بھرے بازار میں پڑھی جا رہی۔ اب یہ نوبت کہاں تک پہنچنی تھی؟ جہاں پہنچنی تھی اس کا انجام ہو رہا تھا۔ یہ جو مناظرہ ادبی شروع ہوا تھا، مناقشہ ہوا اور اب مجادلے میں تقریباً تبدیل ہو چکا تھا۔ ایک بار نوبت یہاں تک پہنچی کہ دونوں طرف سے اسی طرح سے سوانگ بھر کے جلوس نکلے، اور
अनकरीब था कि तलवारें खींचती दोनों तरफ से, लाठी डंडे से दोनों मायती भी लैस थे। फिर शहर के कुछ लोग, उसमें बुजुर्ग, उन्होंने मुदाखलत करी और खैर ये नौबत नहीं आई मुजादले की, टल गया किसी तरह से उस वक्त मामला। दौर है ये नवाब आसिफुद्दौला का, जब ये पूरा मामला चल रहा था, कजिया यानी जब वो बहुत खराब हिस्सा इस मार्के का पहुंचता है अपने उरूज पर। आसिफुद्दौला नहीं थे लखनऊ में, जब लखनऊ आए तो उन्हें ये पता चला, तो उन्होंने वो हजलें वगैरह और गजलें जो उस जमाने में कही गई थी मंगाई। इब्तिदा में तो उन्हें इसमें दिलचस्पी हुई, मगर बाद दूसरे लोगों ने बताया होगा, दरबार से जुड़े जो लोग रहे होंगे, कि शहर में ये तो फितना और फसाद की नौबत आई जा रही है और हालत यहाँ तक पहुंच गई। तो इसको संजीदगी से लिया आसिफुद्दौला। इस दौरान एक चीज और हुई कि मुसफ़ी में, क्योंकि उस शहजादा सुलेमान शिको से नाउम्मीद हो चुके थे कि यहाँ पर उनको नहीं उनकी बात बनेगी और यहाँ पर इंशा को ही उनके मुकाबले दरबार में बरतरी हासिल रहेगी। मगर आसिफुद्दौला को उन्होंने पहले कसायद लिखे, उनको पेश किए लिख के उनकी शान में, और उसके बाद अपना मुकदमा पेश किया कि हमारे साथ ये जुल्म हुआ। तो आसिफुद्दौला ने पूरे मामले की छान पटक करी और आखिर में वो इस नतीजे पे पहुंचे कि इसमें इंशा की गलती ज्यादा है। उसकी वजह एक तो ये भी हो सकती है कि मुसफ़ी बहरहाल बुजुर्ग शायद थे, इंशा के मुकाबले तबीयतन संजीदा थे, तो इंशा की गलती अपने आप ज्यादा होनी थी, या दूसरा है कि वाकई महसूस हुआ कि शुरुआत इंशा की तरफ से हो रही है आसिफुद्दौला को। तो आसिफुद्दौला ने इंशा को शहर बदर होने का हुक्म दे दिया। अब इस हुक्म तो टाल नहीं सकते थे, लखनऊ से मोहब्बत बहुत थी, मगर मजबूरी थी, नवाब का हुक्म था। तो इंशा ने लखनऊ से भी रफ्ते सफर बांधा और दक्कन के लिए रवाना हुआ। लंबा सफर था, जाहिर सी बात है उस वक्त के हिसाब से। रास्ते में इंशा ने बास खुतूत लिखे अपने उर्दू में और रवाना किया कासिद को दरबार के लिए लखनऊ में। अब इस बात की पूरे वसूख के साथ इसको नहीं कहा जा सकता है कि ये खुतूत पहले पहुंचे या पहले आसिफुद्दौला का इंतकाल हुआ, क्योंकि कुछ ही दिनों के बाद नवाब आसिफुद्दौला का इंतकाल हो गया। ये 1796 और 97 के दरमियान की बात है। जो भी वजह रही हो, आसिफुद्दौला का इंतकाल हो गया, तो फिर इंशा वापस लखनऊ आ गए। तो आसिफुद्दौला के बाद नवाब सादत अली खान अवध की कुर्सी पर बैठे। इंशा सादत अली खान के मुलाजिम हो गए शहर के तरफ, मगर फिर इंशा को वो इज्जत नहीं मिल पाई दरबार में जो उनकी पहली थी। और उनका मुशायरा भी सुलेमान शिको के जमाने में था, उसमें भी तखफीफ हो गई, कमी हो गई। बहरहाल ये मार्का इस तरह से खत्म हो गया कि उसके बाद वो तलखी नहीं रहती है। इंशा भी बहुत बाद की जिंदगी उनकी परेशानियों में भी गुजरी, जाहिर सी बात है। उनकी लड़के का भी इसी बीच अल्लाह ताला खां का इंतकाल हो गया जवानी में, तो ये सदमा भी उन्हें झेलना पड़ा। मैंने कहा मुशायरा भी उनका कम हो गया था। तो ये चीज यहाँ पर खत्म हो जाती है मार्का। मगर ये रहा कि फिर इन दोनों बुजुर्गवारों के दरमियान कभी बनी नहीं। हालांकि ये जिस तरह का हो गया था, जो शख्स इस मार्के ने इख्तियार कर ली थी, उसका यहाँ पर खात्मा हो जाता है। तो आज की गुफ्तगू को यहीं पर खत्म करते हैं। इस पूरे मार्का आरई के दो पहलू हैं, दो तरह से इनको देखा जाए। कि उस जमाने ही में आप देखिए कि इन मुश्किल रदीफों में, इन मुश्किल जमीनों में लातादाद अशार कहे गए। सिर्फ गर्दन की ही अगर आप देखेंगे रदीफ में जो गजल है, तो उस वक्त के तमाम तर शोरा ने अवध के इसमें गजलें कही हैं, बहुत से खूबसूरत और अच्छे अशार भी। वहीं दूसरा पहलू
یہ بھی ہے کہ یہ مارکا بعد میں بڑھ کے یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ اس میں فحش نگاری، رقاقت، شوقیانہ پن، یہ سارے عوامل بھی داخل ہو جاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اس سے ادب کو فائدہ تو نہیں ہونا تھا، شاعری کو بھی نقصان ہوا ہے اور شخصیت کو بھی نقصان ہوا ہے۔ وہی بات ہوتی ہے کہ منفی اگر مطابقت ہوئی، مگر جہاں تک اس پورے مارکے کی نوعیت لسانی رہی ہے یا ادبی رہی ہے، تو بہرحال شاعری میں نئے نئے تجربات ہوئے ہیں، شاعری میں خوبصورتی میں بھی اضافہ ہوا ہے، بہت سے نئے موضوعات کو نئے طریقے سے پیش بھی کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک تاریخی پورا مارکا تھا جس کے سلسلے میں بات کرنا مقصود تھا۔ اب آپ لوگوں سے اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی، اردو زبان و ادب کے تعلق سے ایسے ہی کسی اہم موضوع کو لے کر اس پہ بات کریں گے۔ آج کے بات کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ میں مرتضیٰ علی اطہر جائسی آپ سے